وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آیت نمبر 9 کو دوبارہ روایت کر لیں گے۔ کل تھوڑا سا رہ گیا تھا ریویژن کے اندر، تو تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ والذین سے شروع کرنا ہے ہم نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے میں مانگتا ہوں معافی کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ غلطی ہو جاتی ہے، وہ دانستہ تو نہیں کرتے، لیکن ہو جائے تو پھر بھی اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ یا اللہ اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو معاف فرمانا، اور یہ ہے کہ ہمیں صحیح ترجمہ کرنے کی توفیق عطا فرمانا، اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دینا، آمین۔ اچھا جی، اب یہ جو والذین آ رہا ہے، والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم، اس کے اندر جو ضمیریں جا رہی ہیں وہ دو افراد تھے، ایک تو مدینہ کے اندر رہنے والے تھے اور دوسرے لوگ جو ہجرت کر کے آئے تھے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہجرت کوئی ایک ہی دن نہیں ہوئی ہے، وہ ہجرت تھوڑے تھوڑے وقت کے بعد بھی ہوتی رہی ہے، بلکہ یہاں تک ہوتی رہی ہے جو ہم نے پچھلے پڑھا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے اندر مطلب آتا ہے، اللہ نے انہیں بتایا کہ اب جو مدینہ کے اندر مکہ کے اندر رہ گئے ہیں اور وہ نہیں آئے یہاں ہجرت کر کے، تو ان کے ساتھ آپ کا تعلق ہی کوئی نہیں، اس کے بعد بھی لوگ ہجرت کر کے آئے تھے، ٹھیک ہے جی۔ جی تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ سب لوگ ایک ہی وقت میں ہجرت کر کے نہیں آئے، وہ وقفے وقت سے آئے تھے۔ تناظر اس کا صرف جو سیاق و سباق ہے وہ کرنے کے لیے، ایک تو وہ لوگ تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آ گئے تھے حضرت مصعب بن عمیر کے ساتھ، یہاں مسلمان مطلب ہوئے اور کہا کہ بھئی اب آپ آ جائیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ بھئی اب آپ ہجرت کر کے چلے جائیں، وہ مدینہ سے گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر بطور معلم کے وہاں پہنچے اور ان کے بعد دوسرے لوگ بھی پہنچتے گئے۔ تو اب اس کو پڑھتے ہیں کہ جو انصار تھے ان کے بارے میں یہ چیز آ رہی ہے، اور انصار میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یا ان مہاجرین سے پہلے ہجرت کر کے چلے گئے تھے۔ جی ایک جگہ پہ رکھیں، والذین، میرے ساتھ آپ کریں گے ترجمہ تو پھر ہم انشاءاللہ بعد میں اس کو روایت کریں گے، کل ہم نے کر چکے ہیں۔ والذین کا ترجمہ کریں، اور وہ لوگ اور وہ لوگ یعنی کہ وہ ایمان والے، وہ لوگ تبوأ الدار، جنہوں نے ٹھکانہ بنا جنہوں نے لیا۔ ٹھکانہ بنایا جی اس اس کو ذرا گھر ٹھیک کر دیجیے گا، جنہوں نے ٹھکانہ بنا لیا اس گھر، الدار، دار کے مطلب ہوتا ہے گھر۔ اب گھر کس کو بطور استعارہ استعمال کیا ہے؟ مدینہ وہ سے ہے مدینہ، مدینہ منورہ۔ جی، جنہوں نے اس گھر مدینہ کو والایمان، اور جو اور اور ایمان کو ایمان اور کو ایمان کو ٹھکانہ بنا لیا، جی، من قبلہم، ان ان سے مہاجرین سے پہلے۔ مہاجرین سے ان پہلے۔ مہاجرین سے پہلے، تو یہ انصار ہیں جو جی اوس اور خزرج میں سے تھے۔ اگر کوئی یہودیوں میں سے ایمان لے آیا تھا تو وہ بھی اس کے اندر آئے گا، لیکن زیادہ جو قرین بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اوس و خزرج جو حضرت مصعب بن عمیر کو لے کے گئے تھے، وہ لوگ وہاں مسلمان ہو کے انصار کہلائے ہیں، ٹھیک ہے جی۔
اور وہ لوگ جنہوں نے اس گھر مدینہ کو اور ایمان کو ان مہاجرین سے پہلے تبوّؤ ٹھکانہ بنا لیا. ٹھیک ہے. جی اب یہ اچھا سر، بہت بڑا فائل ہے. یہ ٹھکانہ دیا معلوم نہیں آئے گا. نہیں جی، ٹھکانہ پکڑ لیا، ٹھکانہ دیا نہیں ہے. آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ مہاجرین ہے اور ان کو ٹھکانہ دیا انہوں نے. جی جی بالکل ایسے ہی ہو سر. جی، یہ ہے تبوّؤ جنہوں نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا. بوا جی جی مطلب بطور گھر کے اپنا بنا لیا اس کو، جی ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے. وہی رہنا شروع کر دیا. من قبلہم ان سے پہلے. اب میرے ساتھ پڑھیں ذرا. والذین تبوّؤا الدار والایمان، یہاں ترجمہ کریں. اور وہ اور لوگ وہ لوگ جنہوں نے نے کھانا بنا لیا گھر یعنی مدینہ کو اور اپنے ایمان کو ٹھکانہ بنایا. جی من یہ بہت بڑی بات ہے، ایمان کو ٹھکانہ بنا لینا. اور مدینہ پورا جو ہے اس کو اللہ نے الدار کہا ہے، تو لہذا ہم اپنے سمجھنے کے لیے کر رہے ہیں، تو میں آپ کی بات دہرا رہا ہوں. اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ بنا لیا اس گھر مدینہ کو اور ایمان کو، من قبلہم، اب ترجمہ کریں ان سے ان پہلے. مہاجرین سے پہلے. مہاجرین سے پہلے. اب یہ سب ہو گئے انصار. اب وہ انصار ہیں، ان کے لیے آ رہا ہے یحبون، وہ محبت کرتے ہیں. وہ انصار محبت کرتے ہیں من، ہر اس شخص کو، من ہر اس شخص سے ہر اس شخص کو، ہاجرا الیہم، جس نے جس نے ان کی طرف ہجرت کی. ہاں ہجرت جس نے کی. ان کی طرف ہجرت کی. جی اب یہ سارے مہاجرین آ گئے، جتنے تھے وہ سارے کے سارے آ گیا. لیکن من جو ہے یہ ایک ایک مہاجر کو محبت کی نظر سے دیکھنا بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان کی محبت کا انداز ہمیں بتا رہا ہے کہ جب انسان مسلمان ہو جاتا ہے تو دوسرا پھر صرف مہاجر نہیں رہتا، وہ تو اللہ کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کے آیا ہوا ہوتا ہے. اس کو اپنا بھائی سمجھو. آگے جناب، ولا یجدون، اور وہ نہیں پاتے وہ نہیں پاتے اور وہ نہیں پاتے فی صدورہم، اپنے سینوں میں سینوں میں اپنے سینوں میں، حاجتن، کوئی تنگی. تنگی. کوئی تنگی. اب اس کو سمجھنے کے لیے جو نئے ساتھی ہیں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سارا مال جو بنو نذیر سے ملا تھا، مال فے، وہ سارے کا سارا دو انصار کو چھوڑ کے سارا کس کو دے دیا تھا؟ مہاجرین مکہ کو. مہاجرین کو. یہ وہ ہے کہ ولا یجدون فی صدورہم حاجتم، اور وہ نہیں پاتے اپنے سینوں میں کوئی تنگی، مما اوتو، اس مال کے بارے میں کہہ لیں جو وہ مہاجرین دیے گئے. مما اوتو کا مطلب کیا ہے؟ وہ چیز اس چیز کے بارے میں آپ جو وہ اس چیز کو، مہاجرین دیے اس گئے. مال کو، اس مال کہہ دیں، آپ بریکٹ میں مال لگا جی لیں. جی جی اس مال کے بارے میں اوتو، جو وہ دیے گئے. مہاجرین دیے گئے. جو وہ مہاجرین دیے گئے. اب یہ تو ہو گیا مہاجرین جو دیے گئے. آگے پھر انصار کی طرف آ رہا ہے وَيُؤْثِرُونَ، اور اور وہ وہ ترجیح ترجیح دیتے دیتے ہیں. اور وہ انصار ترجیح دیتے ہیں مہاجرین کو علی انفسہم، اپنے نفسوں کا. اپنے نفسوں اپنے پر. نفسوں پر. اب وہ مہاجرین یہاں نہیں ہے لفظ، یہاں تو یہاں ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ ترجیح دیتے ہیں، بریکٹ میں کر لیں، انہیں اپنے نفسوں پر. آگے جو ترجمہ ہے وہ میں کرنے لگا ہوں، اس کو سنیں. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ،
اصل میں لفظ تھا خصاصۃ بہم. ترجمہ کیا ہے؟ خصاصۃ بہم کا مطلب یہ ہے وہ خود محتاج ہوں ان کے. خصاصۃ بہم کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ خود ان محتاج ہوں ان کے. ہاں وہ خود محتاج ہوں ان کے بدلے میں، ان مہاجرین کے بدلے میں وہ اس مال کے خود محتاج ہوں. یہ ترجمہ بن رہا ہے اگر میں سمجھا پا رہا ہوں آپ کو تو. جی جی اب کریں وَلَوْ كَانَ بِهِمْ. اب یہ جو ہے نا یہ آپ کو مشکل بنائے گا. وَلَوْ كَانَ اور اگرچہ کہ وہ ہوں ان کے مقابلے میں بِهِمْ ان مہاجرین کے بدلے میں خصاصہ حاجت مند. جی تو ترجمہ آ گیا جی. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَہ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اور اگر وہ ان کے مقابلے کہ میں خود وہ حاجت مند ہوں. وہ خود حاجت مند ہو، ایک چیز ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر لفظ ہم خواہ کریں اے واو الف ہا، خواہ وہ خود ان کے بدلے میں خود حاجت مند ہوں خصاصہ. یہ ٹھیک ہے تو خواہ لگانا ہے یا اور اگر لگانا ہے، کیا کرنا ہے؟ اور خواہ ان کے مقابلے میں خود حاجت مند ہوں. جی اب میں ترجمہ کرنے لگا ہوں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور وہ بریکٹ میں انہیں اپنے نفسوں پر ترجیح دیتے ہیں. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ خواہ وہ خود ان مہاجرین کے بدلے میں خصاصہ حاجت مند ہوں. یہ سمجھا پایا ہوں؟ جی اور خصاصہ کے بہت سارے معنی ہیں. خصاصہ بھوک کو بھی کہتے ہیں، خصاصہ فاقہ کشی کو بھی کہتے ہیں، خصاصہ حاجت مند کو بھی کہتے ہیں. تو ہم اس میں سے ایک لفظ لے رہے ہیں، خواہ وہ ان کے مقابلے میں خود حاجت مند ہوں. یہ ہے جناب قربانی. کیوں جی؟ تو اور بڑی قربانی ہے. اور یہ اللہ تعالی ہمیں اس لیے بتا رہا ہے کہ ہم دوسرے بھائی کے لیے، خواہ وہ مہاجر ہے یا مہاجر نہیں ہے وہ بھائی لیکن اس کو ضرورت ہے اس مال کی، تو ہمارے دل میں بھی ہو یہ بات. یہ چیز محبت سے آتی ہے کہ اگر پتہ ہو کہ مسلمان کا بھائی ہے اور وہ حاجت مند ہے تو آپ مجھے بتائیں ایمانداری سے اپنے منہ میں لقمہ ڈالیں گے؟ نہیں. اچھا اگر ڈالیں گے بھی تو یہ کر لیں گے کہ چلو یار آدھی روٹی اس کی آدھی میری. کیوں جی؟ اس کے بارے میں اگر یہ بھی نہیں کر پائیں گے تو یہ ضرور سوچیں گے کہ یار میرے اس بھائی کو بھی ملنا چاہیے. کیوں جی؟ جی تو یہ سارے کے سارے معنی ہیں. اب آگے جناب آ گیا. اب چیز کیا تھی؟ یہاں دو چیزیں ہو سکتی تھی. ایک تو یہ ہے کہ انصار اگر بخل ان کے اندر ہوتا، شحہ ہوتا. شحہ میں نے بتایا ہے کہ بخل بھی اور ہرس دونوں مل جائیں تو وہ لفظ ہوتا ہے بندہ اس کو کہتے ہیں شحیح. شحیح جیسے علیم ہے نا، اسی طریقے سے شحیح بنے گا کہ جو بخیل بھی ہو اور یہ بھی رکھتا ہو کہ فلانے کا مال بھی میرے پاس اور آ جائے. اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ. اب آپ کے ذہن میں آ جائے گا نفس ہی کا ترجمہ ہے کہ اپنے نفس کو یو کا بچا لیا. یہ ترجمہ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ اپنی بطل بتا رہا ہے کہ یہ جو صفت ان انصار کے اندر آ گئی ہے یا مسلمان کے اندر آ گئی ہے کہ وہ اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دے رہا ہے، یہ فضل کس کا ہے؟ اللہ. اللہ تعالیٰ کا. لہذا اللہ تعالیٰ مجہول کا صیغہ استعمال کر رہا ہے وَمَن یوقع، اور جو بچا لیا گیا کس سے؟ شح نفسہ، اپنے نفس کے بخل اور ہرس سے. تو ہم اس کا صرف ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں بخل سے. اور جو شخص اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا، اللہ اکبر،
رسول پاک کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کوئی بخیل بھی جنت کے اندر نہیں جائے گا. کیوں جی؟ جی جی یہ اس حدیث کا مفہوم ہے جو مجھے ابھی ذہن میں نہیں آ رہی. جی، ایثار کرنے والا، قربانی کرنے والا سخی جو ہے وہ جائے گا. تو یہاں یہ ہے کہ وَمَن یوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا. کرم کس کا ہوا؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کا. یہ سمجھنا ہے بھائیو، یہ کریڈٹ کس کو دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو، کہ اللہ نے مجھے بچا لیا ہوا ہے. میں نے تو صرف اتنا کیا تھا کہ یا اللہ میں اس کے بارے میں تو ایک آخری چیز بتا رہا ہوں کہ میں نے تو صرف یہ چاہا تھا کہ یہ کھانا تو میں ہی کھا لوں، لیکن اس کے بارے میں میرے ذہن کے اندر یہ بات ضرور تھی کہ یا اللہ اس کے فقر کو بھی ختم کر. یہ بولا کیوں جی؟ تبھی نہیں ٹائم. جی جی سر پلیز، میں نے کہا ہے کہ آپ بند کر دیا کریں خود ہی. Alexa, next reminder. اب وہ سارا ٹیمپو جو ہے نا وہ آپ کا ٹوٹ گیا ہے. وَمَن یوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا اور پھر اس نے بخل نہیں کیا. یہ میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں جی. اور جو بخل نہیں کرتا وہ سخی بھی ہوتا ہے، وہ دے بھی دیتا ہے. اور یہاں اوپر جو چیز آ رہی ہے وہ انصار نے اب ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا مہاجرین کو، اور انہوں نے پتا تھا کہ بھی ہمیں بھی اس کی حاجت ہے، لیکن انہوں نے اپنی حاجت پوری نہیں کی، بلکہ ترجیح کن کو دی؟ مہاجرین کو. مہاجرین. اب ایسے یہ بننا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ترجمہ کریں آپ. تو یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. تو پروفیسر صاحب سے کہیں گے کہ وہ ترجمہ اس کا کریں. جی. والذین تبوأوا الدار، وہ لوگ کہ جنہیں ایک ٹھکانہ دیا گیا، ٹھکانہ ملا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ بنایا مدینہ منورہ کو، والایمان اور ایمان کو، من قبلہم ان سے قبل، یعنی مہاجرین سے قبل، یحبون وہ محبت کرتے ہیں، من ہاجرہ الیہم جنہوں نے ان کی طرف ہجرت کی، ولا یجدون اور وہ نہیں پاتے، فی صدورہم اپنے سینوں میں، حاجتن کوئی بھی تنگی، مما اوتو جو انہیں دیا گیا، یعنی جو مال انہیں جو دیا گیا، انہیں نہیں، جو ان مہاجرین کو دیا گیا. کر لیں جی. جو ان مہاجرین کو دیا گیا، یعنی مما اوتو اس میں سے کہ جو دیا گیا، وہ یؤثرون اور وہ ایثار کرتے ہیں، علی انفسہم اپنے نفسوں پر، ولو کان بہم خصاصہ خواہ ان کے بارے میں ان کے مقابلے میں وہ خود حاجت مند ہی کیوں نہ ہوں، خواہ وہ ان کے بارے میں حاجت مند ہی کیوں نہ ہو. ومن یوق شح نفسہ اور جسے نفس کی بخل اور حرص سے بچا دیا گیا، فاولئک یہی وہ لوگ ہیں، ہم المفلحون جو فلاح پانے والے ہیں. جی. اور جو کوئی بھی ومن یوق شح نفسہ، تو جس کے نفس کو بخل سے بچا لیا گیا، فاولئک هم المفلحون، تو یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ جی اس قسم کی محبت دے. اب اگلی جو آ رہی ہے نا آیت، اس کو ذرا دیکھنا ہے. اب یہ آیت ہے قیامت تک کے لیے. کیوں جی؟ یہ اور کیٹیگری آ رہی ہے. والذین جاءوا من بعدہم، اب یہ مہاجرین ہیں. والذین اور وہ لوگ جاءوا جو آئے، من بعدہم ان مہاجرین کے بعد. ٹھیک ہے جی. اب یہ قیامت تک کے لیے جو بھی بندہ آتا جائے گا اور اس کو حاجت ہوگی، وہ مہاجر ہوگا یا حاجت مند ہوگا، یہ سارے کے سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں. تو اس کا ترجمہ دوبارہ کرتے ہیں.
والذین جاؤ، اور وہ لوگ جو آئے، من بعدہم، ان مہاجرین کے بعد سے، ان مہاجرین کے بعد، یقولون، وہ کہتے ہیں، اب ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں. اب یہ مہاجرین جو بھی پیچھے آئیں گے یا اس وقت جو تھے وہ دعا مانگ رہے ہیں. یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، والی اخواننا، اور ہمارے بھائیوں کو بھی بخش دے، الذین سبقونا بالایمان، وہ لوگ جو ہم سے سبقت لے گئے ایمان میں. کیوں جی؟ جی وہ کون تھے؟ انصار کے صحابہ اندر. کرام. اور جی اب جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں، اب ہم ان سے لے کر ہم سے پہلے جو بھی ایمان والے ہیں ان کے لیے ہم یہ دعا مانگیں کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. آگے کیا ہے؟ ولا ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. جی، ولا تجعل، اور اے اللہ نہ بنانا، فی قلوبنا، ہمارے دلوں میں. اب غلن کا ترجمہ کیا ہے؟ غلن کا مطلب ہوتا ہے کوئی کینہ، کوئی کینہ. کینہ کیا ہوتا ہے؟ دشمنی. یہ سارے اس کے معنی ہیں غلن کا. جی، تو ہمارے دل میں کوئی دشمنی، کوئی کینہ نہ بنانا. آپ مجھے بتائیے کہ ان دونوں میں سے کون سا لفظ استعمال کرنا ہے؟ کوئی رنجش، کوئی رنجش. دشمنی، کوئی یہ پہلے کینہ، یہ غل کے قیمت معنی میں آتا ہے. قیمہ جی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سر اس قدم. چلو، غل کینہ پڑا ہوا ہے تو ٹھیک ہے. اور حدیث مبارکہ یہ ہے، یہاں بھی وہاں بخل بھی تھا اور غل بھی. وہ شخص جس کے دل کے اندر غل ہوگا، کینہ ہوگا، دشمنی ہوگی، رنجش ہوگی کسی دوسرے کے بارے میں، جو کہ جنت کے اندر چلے گئے. اب وہ لمبی حدیث اور ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا. جنت کے اندر اللہ تعالیٰ بالکل دل صاف کر کے نا، بالکل دل صاف کر کے پھر اندر داخل کرے گا، اس لیے کہ وہاں کا تو ایک ہی لفظ ہے جنت کا، اور وہ کیا ہے؟ سلام سلام. ہائے 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 ہائے، کیا باتیں ہیں جی. اللہ تعالیٰ آپ کو ذائقہ خیر دے. سلام سلاما، سلام سلاما. وہاں تو ہے ہی سلامتی سلامتی. تو یہ وہ ذہن میں رکھیں. تو ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، تو نہ بنا ہمارے دلوں میں کوئی دشمنی ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان لائے. بس میں یہاں رکتا ہوں اور اس کے بعد میں نے اگلا پڑھنا ہے. کیوں جی؟ مجھے یہ بتائیے کہ ہم کتنے ایمان والوں کو حقیقتاً اپنے دل سے معاف کرتے ہیں کہ یار اس بندے نے میرے اوپر زیادتی کی ہے جی، کینہ، رنجش، دشمنی آ جاتی ہے جی، تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھ سے تو یہ نکل نہیں رہا کینہ. میں تو اپنے آباء و اجداد کو یہی سنا ہوا ہے کہ ہماری دشمنی ہوتی ہے جناب برادری کی 20-20 سال. کیوں جی؟ یہ آپ کرتے ہیں یا میں کرتا؟ برادریاں کرتی ہیں یا نہیں کرتی؟ جی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، دنیا کے اندر یہ دعا مانگو کہ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور اے اللہ تو نہ بنا ہمارے دلوں میں کوئی کینہ، رنجش، دشمنی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. کیوں؟ یہ اللہ کی صفت ہے. ربنا، اے ہمارے رب، انکا رؤوف الرحیم، بے شک تو رافت والا. اب میں ترجمہ ویسے نرم دل میں
پہلے کیا ہوا ہے اور کریں گے بھی یہ، لیکن رافت جو ہے اس کا تعلق محبت کے ساتھ ہوتا ہے، کیوں جی؟ تو جی وہ بنا رعوف، ہم نے کیا ترجمہ کیا ہوا ہے پہلے؟ شفقت کرنے والا، شفقت انتہائی کرنے نرم دل کیا ہوا ہے ہم نے، انتہائی، والی، شفقت کرنے ہاں شفقت کرنے والا، یہ ٹھیک ہے، بے شک تو انتہائی شفقت کرنے والا، رحیم اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے جی؟ جی سر، جی ٹھیک ہے۔ تو پھر بھائیو یہ چیزیں اگر تب آئیں گی کہ یہ اپنا صرف پڑھائی تک نہ ہوں، آج کے بعد ہمیں اگر پتہ چل گیا ہے کہ ہم نے اپنے بھائیوں کے لیے بھی دعائیں مانگنی ہے جو ہم سے پہلے چلے گئے، اور وہ صحابہ سے لے کر ہمارے آخری سانس تک جتنے بھی ہم سے پہلے ہوئے وہ سارے کے سارے والذی جاؤ من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا اللہ، الذین سبقونا، جی، بہت اچھا، الذین سبقونا بالایمان، جو بھی چلے گئے ہیں ان کے بارے میں ہے یہ، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ یہ اب مل کے پڑھتے ہیں، والذین، اور وہ وہ لوگ لوگ وہ لوگ اور وہ لوگ، جاؤ، جو آئے جو آئے، من بعدہم، ان ان مہاجرین ان کے مہاجرین کے بعد، بعد، ان کے بعد، اب تواتر کے اندر یہ ہے کہ مدینہ کے اندر آئے ان کے بعد، اور جو عمومی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ایمان ان کے بعد جو بھی آئے، یقولون، ترجمہ، وہ وہ کہتے ہیں کہتے وہ ہیں کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے اے ہمارے ہمارے رب تو بخش دے، ہمیں بخش دے، اے ہمارے رب تو ہمیں بخش دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کا طریقہ سکھایا ہے، پتہ کیا سکھایا ہے؟ وہ یہ سکھایا ہے کہ سب سے پہلے وہ دعا اپنے لیے مانگو اور پھر دوسرے کے لیے مانگو، کیوں جی؟ جی یہ دعا کرنے کا طریقہ ہے بھائی، یہ ساری چیزیں جو ذہن میں آ رہی ہیں یہ حدیث کے اندر پڑھی ہوئی ہیں تو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو جو بھی دعا مانگیں اپنے لیے مانگیں پہلے اور پھر دوسرے کے لیے مانگیں، ایک یہ ہے، نہیں بھی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بخشے گا، لیکن طریقہ جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہی بتایا۔ یہاں بھی یہ ہے، یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے اللہ، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، بخش دے، بخش دے۔ اب آ گیا ہے والی اخواننا، جی، اور اور ہمارے ہمارے بھائیوں کو، بھائیوں کو، اور ہمارے بھائیوں کو، یہ لفظ، یہ آپ محبت ہے، دوست نہیں کہا، مہاجر نہیں کہا، وہ کہا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، حدیث بھی ہے اور سورہ حجرات کے اندر بھی یہ مفہوم ہے۔ تو اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو بھی، کون سے؟ الذین، جو جو سبقونا بالایمان، ہم سے ایمان میں سبقت جس لے، ایمان پر گئے، جو ہم جو سے ہم پر ایمان میں سبقت لے گئے۔ ایک معنی یہ ہے، اب دوسرا معنی، سابقہ کا مطلب گزر جانا بھی ہے، یہ پڑھا ہوا ہے آپ نے، جی سابقہ کا مطلب کیا ہے؟ گزر جانا، کیا ہم کہتے ہیں حسب سابق، کیا کہتے ہیں؟ حسب سابق، سابق، جو پہلے گزر چکا ہے اسی طرح، جی۔ تو یہ سابقونا، جو گزر گئے، بالایمان، ایمان کے ساتھ۔ اب یہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے کے سارے صحابہ سے لے کر ہم سے پہلے جو ایمان والے ہیں جو گزر گئے اور انہوں نے سبقت لے گئے، یہ بھی دونوں معنی، جی۔ تو کون سا ترجمہ کریں گے زیادہ بہتر، جو کیا لگ رہا ہے؟ جو ہم جو سے ہم سے ایمان میں پہلے سبقت لے ہم سبقت لے گئے، جو ایمان کے ساتھ ہم سے سبقت لے گئے، ٹھیک ہے۔ ولا تجعل، اور اور تو تو مت نہ بنا بنانا
اور تو نہ بنانا فی قلوبنا ہمارے ہمارے دلوں میں دلوں میں ہمارے دلوں میں غلن کوئی کینہ کوئی کینہ کوئی کینہ کوئی کینہ للذین آمنو ان لوگوں ان کے لوگوں لیے کے لیے جو ایمان لائے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ربنا اے ہمارے اے رب ہمارے رب اے ہمارے رب انکا بے بے شک شک بے شک تو رعوف الرحیم انتہائی شفقت انتہائی کرنے شفقت والا کرنے والا کرنے اور والا اور بہت انتہائی مہربان ہے انتہائی شفقت کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ بھائیو یہ ہے ایک پہلا رکوع ہمارا ختم ہوا ہے، اور آگے اس کا ترجمہ کرتے ڈاکٹر صاحب، پھر میں آگے چلتا ہوں۔ والذین جاءوا من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان یعنی مہاجرین کے بعد آئے، یقولون وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب تو ہمیں بخش دے، ولاخواننا اور ہمارے بھائیوں کو بھی، الذین سبقونا بالایمان جو ہم سے ایمان میں سبقت لے گئے یا جو ایمان کے ساتھ پہلے ہم سے پہلے گزر گئے، ربنا ولا تجعل فی قلوبنا ولا تجعل فی قلوبنا، اور اے اللہ تو ہمارے دلوں میں نہ بنا غلا للذین آمنوا کوئی کینہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب بے شک تو انتہائی شفقت کرنے والا اور بہت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے دی۔ اب اوپر کریں اور میری ایک بات سنیں۔ اب یہ جو کافی لمبی آیت مطلب ہمیں لگ رہی ہے، یہاں سے رکوع دوسرا شروع ہو رہا ہے۔ اب اس رکوع کو سمجھنے کے لیے آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، وہ یہ ہے ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ پوری کی پوری صورت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ قبیلہ یہ تین یہ بنو نزیر کے بنو بنو نذیر، نذیر یا بنو نذیر، جو بھی اس کا پروننسیشن ہے، اس کے بارے میں آئی، ایسے ہی ہے؟ جی اچھا، اب دوسرا یہ پڑھا تھا کہ بھئی ان کے نکل جانے کے بعد یہ آپ اپنا آئی، جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ بھئی وہ اپنے گھروں کو خراب کر رہے تھے، جی، اپنے ہاتھوں کے ساتھ اور مومنین کے ہاتھوں کے ساتھ، یہی پڑھا ہے نا؟ جی جی جی، یہاں جو چیزیں آ رہی ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ جو مفسرین ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو ہم ابھی رکوع پڑھنے لگے ہیں، دوسرا رکوع، یہ رکوع نازل پہلے ہوا ہے، پہلے رکوع سے پہلے نازل ہوا ہے، جی، تو پھر یہ رکوع بنو نذیر کے بارے میں ہی ہے۔ اگر یہ ابھی کنٹینٹس ہم پڑھیں گے تو اگر یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اس کے جو بھی پڑھیں گے یہ حالات انطباق ہو رہا ہے اس جو آپ نے پہلا رکوع پڑھا ہے اس سے پہلے یہ رکوع نازل ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کو رکوع نمبر 2 بنا دیا، ایک۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ اس رکوع کے بعد اگر یہ اسی جگہ پہ تھا تو پھر یہ جو آگے چیزیں آ رہی ہیں وہ 3 قبیلے میں نے آپ کو بتائے تھے۔ ایک بتایا تھا جو پہلے نکل گیا تھا بنو قینقاع، کیوں جی؟ بنو قینقاع، میرے ساتھ اگر وہ اپنا نہیں بولیں گے تو پھر مجھے وہ مزہ بھی نہیں آئے گا، سمجھ بھی نہیں آئے گی، مجھے ایسا لگے گا کہ جیسے آپ نہیں سمجھ رہے۔ ٹھیک، تو بنو قینقاع پہلے گزر چکے تھے اور انہوں نے کیا کیا تھا پتہ ہے کہ وہ غزوہ بدر کے بعد انہوں نے بدعہدی کی، تو غزوہ بدر کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ بھئی آپ لوگوں نے بدعہدی کی ہے اور کفار کا، مشرکین کا آپ نے ساتھ دیا ہوا ہے، تو لہذا تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو وہ اکڑ گئے، اور پھر اکڑے بھی اتنے کہ انہوں نے ایک عورت جو ان کے بازار کے اندر کچھ سونا لینے کے لیے یا وہ اور چیز بنوانے کے لیے آئی، اس کی بے عزتی بھی کی، اور جب بے عزتی کی تو ایک مسلمان نے
اس کی بےزتی کا بدلہ لینا چاہا تو انہوں نے اس کو شہید کر دیا. یہ بتایا تھا آپ کو نا جی جی جی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدعہدی کے نتیجے میں ان لوگوں کا محاصرہ کیا اور کہا کہ بھی ان سب کو باندھ دو، اور باندھ کے پھر مطلب ان کے اوپر حکم جاری ہونا تھا. تو عبداللہ بن ابی آ گیا تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سفارش کرتا ہوں کہ آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیں، اور وہ لوگ وہاں سے چلے گئے اپنا مال چھوڑ کے. ٹھیک ہے جی. یہ تھے بنو قینقاع. آگے لفظ قریباً آئے گا، یہ لفظ اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں. اچھا دوسرا یہ تھا کہ بنو نذیر کا آ گیا. اب تیسرا قبیلہ بنو قریظہ کا تھا. تیسرا قبیلہ کون سا تھا؟ بنو قریظہ. بنو قریظہ. بنو قریظہ. اب اگر یہ سمجھتے ہیں، جو میں یہ سارے جتنے بھی تفاسیر ہیں میں ان کا تقریباً خلاصہ جو میرے ذہن میں آیا وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس وجہ سے مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، اس لیے کہ پڑھنا قرآن مجید ہے اور اس کے اندر مطلب چیز تو یہ ہے کہ منافقین کے بارے میں ہے، یہود کے بارے میں ہے. اگر آگے پیچھے بھی ہو جائے تو فرق کوئی نہیں پڑتا، اس لیے کہ منافقین کے بارے میں ہے اور یہود کے بارے میں ہے یہ چیزیں. لیکن ابھی ایک قبیلہ تھا بنو قریظہ یہاں تھا. تو کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بنو قریظہ کے بارے میں یہ آئی کہ جب بنو نذیر چلے گئے تو عبداللہ بن ابی نے بنو قریظہ کو یہ کہا کہ بھئی ہم آپ کی مدد کے لیے آئیں گے. اور وہ جنگ احزاب کے بعد آپ کو پتا ہے کہ بنو قریظہ والوں نے بہت زیادہ عہد شکنی کی، بلکہ خیبر کے جو لوگ چلے گئے تھے یہودیوں کے ساتھ مل کے انہوں نے بنو غطفان اور مشرکین مکہ سب کو لے آئے تھے، اور وہ محاصرہ ہوا غزوہ احزاب کا، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی مدد کی اور خندق کھودی گئی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی کہ وہ ان کے خیمے جو تھے ان کو آگ لگ گئی اور وہ چلے گئے. اور پھر اس کے بعد بنو قریظہ کے بارے میں جو فیصلہ ہوا تھا وہ انہی بنو قریظہ کے لوگوں میں سے ہی ایک صحابی مسلمان ہو گئے تھے. تو انہوں نے کہا جی ہمیں یہ فیصلہ ان کا منظور ہے. تو انہوں نے فیصلہ یہ کیا تھا، وہ جو صحابی بنے تھے انہوں نے کہا تھا جی کہ جو اسلام کہتا ہے ان کے جتنے بھی یہود کے لڑنے والے لوگ ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، اور باقی جو ہے ان کو کنیزے بنا لیا جائے. مطلب یہ فیصلہ ہوا تھا اور ان کو قتل کیا گیا. تو کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ بنو قریظہ کے بارے میں ہے. اب اس بارے میں کل بات کریں گے، 2 منٹ رہتے ہیں. اب کون ساتھی جو ہیں وہ اس کی ریویژن کروائیں گے، اس لیے کل پھر ہم یہاں سے لے کے چلیں. جی اپنے ڈاکٹر صاحب اگر آپ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، پر یہ نہیں پتا کہ کیسر بھائی ہیں یا نہیں ہیں. کیسر صاحب ہیں جی میں ہوں سر. جی کیسر جی بھائی میں ہیں تو کرتا ذرا ہوں. آپ دیکھیں وقت کتنا ہے اتنا ہی کریں آپ. جی والذین یہ نیچے والی جاءوا. جی والذین جاءوا من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، یقولون وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب تو ہمیں بخش دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ایمان پر ہم سے سبقت لے گئے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور تو مت بنا یا تو ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے کوئی کینہ نہ بنانا جو ایمان لائے. ربنا انک رؤوف رحیم، اے ہمارے رب بے شک تو یقین تو بہت زیادہ شفقت کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے. جی ڈاکٹر صاحب آپ اس سے پہلی آیت کا ترجمہ کر دیں تبوا سے. جی والذین. جی والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم، اور وہ لوگ جنہوں نے ان سے پہلے اس گھر یعنی مدینہ کو اور ایمان کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا. بنایا یحبون من ہاجر الیہم، وہ محبت کرتے ہیں ہر اس شخص سے جس نے ان کی طرف ہجرت کی.